آج ہمارا جو ٹاپک ہے انفارمیشن شیئرنگ کرنے کا، اس کا نام ہے گیسٹرو، جو عام زبان میں آپ ٹی وی پہ یا اخبارات میں دیکھتے ہیں کہ گیسٹرو ہو گیا اس کو۔ گیسٹرو اصل میں ہوتا کیا ہے؟ اگر ہم دیکھیں عام زبان میں تو اس کو کہتے ہیں فوڈ پوائزننگ یا گندی خوراک سے جو مسئلے بنتے ہیں اس کو کہتے ہیں گیسٹرو۔ ہماری جو میڈیکل لینگویج میں اس کو کہتے ہیں گیسٹرو انٹرائٹس، جس کا مطلب ہے معدہ اور آنتوں کا سوکھ جانا، یہ ہوتا ہے گیسٹرو۔ جو گیسٹرو جو جن چیزوں سے یہ وجہ سے بنتا ہے، اس میں 3 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو آپ کے گندے ہاتھوں سے کھانا کھانا، دوسرا ہے کہ کھانے کے اندر جراثیم کی ملاوٹ ہے، اور تیسری بات ہے کہ اگر پانی گندا پی لیا یا جوس گندا پی لیا یا کھانے کے ساتھ دودھ گندا پی لیا جس میں جراثیم کی ملاوٹ ہے، تو ان صورتوں میں نے بتایا ہاتھ گندا کھانا یا جو پینے والی چیزیں ہیں، جب اس میں جراثیم کی ملاوٹ ہو جاتی ہے تو یہ وجوہات بنتی ہیں گیسٹرو ہونے کی۔ اب ہم جانتے ہیں کہ اگر کسی کو گیسٹرو ہو جاتا ہے تو اس کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ سب سے جو پہلے علامت آتی ہے وہ کھانے کے 2 گھنٹے سے 4 گھنٹے بعد آ جاتی ہے۔ اس میں کیر کا آ جانا، جسے الٹیاں کہتے ہیں، کیر کا آنا شروع ہو جاتا ہے۔ پیٹ کے اوپر والے حصے میں مریض کو درد شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگوں میں درد الٹیوں کے ساتھ ساتھ جو موشن ہیں دست آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر یہ جو گیسٹرو ہے یہ 8 گھنٹے سے زیادہ ہو جائے، اس کا جو دورانیہ ہے، تو اس میں مریضوں کو ساتھ بخار بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اب ہمارا اس میں گیسٹرو جب کسی کو ہو جاتا ہے، اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے؟ سب سے پہلے میں آپ کہوں گا کہ اپنے کھانا کھانے سے پہلے ہمیشہ صابن سے ہاتھ دھوئیں، اور جو ہاتھوں کو کسی دوسرے گندے کپڑے سے یا تولیے سے دوبارہ صاف نہ کریں۔ اگر صاف کرنا ہے تو ٹیشو پیپر لے لیں، اس سے آپ صاف کر لیں۔ اور دوسری بات ہے، ایسی جگہ سے کھانا نہ کھائیں جہاں سے آپ کو لگتا ہے کہ پہلے بھی لوگ بیمار ہو گئے ہیں، یا پرانا پڑا ہوا کھانا وہ استعمال نہ کریں۔ ہمیشہ ابلا ہوا پانی استعمال کر لیں، اگر وہ نہیں ہے تو کم از کم منرل واٹر جو ہمارا قدرتی پانی ہے وہ صاف ستھرا ہے تو اس کو استعمال کریں۔ یہ کھانے کے ساتھ یہ مختلف قسم کے مشروبات ہیں، یہ جوسز ہیں، ان سے آپ نے بچنا چاہیے تاکہ یہ گیسٹرو کا مرض کم سے کم ہو یا نہ ہو۔ اب آگے بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کسی کو گیسٹرو ہو جاتا ہے تو اس کا علاج کیسے کرتے ہیں؟ اس سے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو ہے کہ دوائیوں کے بغیر، اور دوسرا ہے دوائیوں کے ساتھ۔ دوائیوں کے بغیر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ انسان کو گندی چیز سے بچانے کے لیے ہمارا جسم اس کو کیر کے ذریعے باہر نکال دیتا ہے، اور جو باقی جراثیم بچ جاتے ہیں خوراک کے، ان کو کھانے سے وہ باہر گر جاتے ہیں۔ عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ اگر بہت زیادہ کھانا جو کھایا آپ نے باہر آ گیا، جو پیا باہر آ گیا، تو اکثر لوگوں سے اسی سے بہتری آ جاتی ہے۔ پھر بھی آپ کی پانی کمی نہ ہو تو اس میں ORS کا پینا بہت اچھی بات ہے۔ بار بار آپ ORS پیتے جائیں۔ اگر آپ کو کیر بہت زیادہ آ رہی ہے تو آپ جو بھی پئیں گے وہ باہر آ جائے گا، تو اس صورت میں ہمیں دوائیوں پہ انحصار کرنا پڑتا ہے۔ دوائیوں کو کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ کو کیر بہت زیادہ آ گئی ہے، دوائی کھانا ممکن نہیں ہے، تو پھر انجیکشن کی صورت میں آپ کو نمکیات، پانی اور الٹی دوائیاں ملتی ہیں۔ اس کے ساتھ جراثیم کو مارنے والی کچھ دوائیاں اینٹی بایوٹکس ہیں، ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ میری یہ یاد رکھیں آپ کہ جب کوئی ڈاکٹر آپ کو کوئی اینٹی بایوٹک یا آپ کو ایسی دوائیاں جو جراثیم کو مارتی ہیں وہ شروع کرتا ہے، تو اس کو کم از کم 5 دن ضرور لیں۔ اس کا جو ہوتا ہے کھانے کا دن ہوتے ہیں وہ 5 سے 7 دن ہوتے ہیں۔ لیکن میری پھر گزارش یہ ہے کہ 5 دن کو کم از کم استعمال کریں۔ اگر آپ اس کو پہلے چھوڑ دیں گے تو آپ کو دوبارہ اس کے نشانیاں علامات آنا شروع ہو جائیں گی، جس سے مسئلہ بڑھ سکتا ہے۔
جن لوگ گیسٹرک ہو جاتا ہے تو اب یہ دیکھنا ہے گیسٹرک کی پیچیدگیاں کیا ہوتی ہیں. اس میں پانی کمی ہو جانا، نمکیات کم ہو جانا، اور اس کا اثر گردوں میں پڑتا ہے. اور کسی کو خدا نخواستہ گیسٹرک ہو جاتا ہے تو آپ مستقل ڈاکٹر سے علاج ہوئیں. اس کا اگر یہ مسئلہ بنتا ہے تو ہمارے پاس سب سے بڑا اچھا اسپتال جو ہمارے لاہور میں ہے اس کا نام ہے فاطمہ میموریل ہسپتال میں، جہاں کی ایمرجنسی، جہاں کی لیبارٹری بہت قابل قدر ہے. اب یہاں آئیں، آپ کا مکمل علاج ہو جاتا ہے.